سورہ قصص آیت 18 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبح پس صبح ہوئی اس کی فی المدینہ تھی شہر میں خائفا ڈرتے ہوئے یترقب انتظار کرتا ہوئے فیض الذی تو ناگہاں وہ شخص الذی استنصرہ جس اس نے اس کی مدد کی تھی بالامسی کل یستصرخ وہ پھر اس سے فریاد کر رہا تھا قالا کہا لہو اس کو موسیٰ نے انا کا بے شک تو لغوی البتہ گمراہ مبین کھلا۔ تو موسیٰ نے اس سے کیا کہا، تو ہی اصل میں گمراہ ہے، کل بھی تو نے گڑبڑ کی، جھگڑا کیا، اور آج بھی تو اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ اب وہ پھر اس کو بلا رہا تھا۔ اب یہ چھپتے پھر رہے تھے، کیونکہ انسان سے جب غلطی ہوتی ہے، کسی کا قتل کر دینا، انسان کا اپنے آپ اس کو کوستا رہتا ہے اگر وہ اچھا انسان ہے تو۔ جب جو کوئی اچھا انسان ہوگا وہ جب غلطی کرے گا، اس کی غلطی اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گی، اس کو پریشان رکھے گی۔ اچھا، یہی پریشانی، یہی اس کا پچھتاوا اس کو آئندہ غلطیوں سے بچاتا ہے۔ اور جو انسان اپنی ڈھٹائی پر آ جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، اس کو اپنی غلطیوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اپنی غلطیوں پر نادم ہونا ایمان کی علامت ہے۔ جب آپ سمجھو کہ آپ کا دل نیکی کرنے سے، نفس نہیں، دل خوش ہوا، نفس نہیں خوش ہونا چاہیے، وہ تکبر کی طرف لے جائے گا۔ نفس اور دل میں بڑا فرق ہے۔ ایسا بھلا کام کیا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا تھا، اور آپ کا قلب مسرور ہو، اور جب کوئی ایسا کام ہو جائے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہ کیا ہو، قلب بے چین ہو جائے گا۔ نفس نہیں ہوگا، قلب ہوگا، وہ بے چین ہو جائے تو سمجھنا کہ کوئی ایمان ہے۔ جب کام ریورس ہو تو سمجھ لینا ایمان میں خلل ہے، ایمان بہت کمزور ہے، یا پھر ہے ہی نہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت موسیٰ چھپے یا خائف پھر رہے تھے جو ان سے ہوا، اور حالانکہ انہوں نے اللہ سے معافی بھی مانگی اور اللہ کی طرف سے معافی بھی مل گئی۔ پھر گزرے تو وہی شخص پھر کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ اب دیکھا جب اس نے موسیٰ کو تو پھر پکار اٹھا کہ آؤ میری مدد کرو۔ اب موسیٰ اس سے کیا کہتے ہیں؟ اب موسیٰ کہتے ہیں تم گمراہ ہو، تمہارا بس کام ہی یہی ہے، لڑتے رہنا۔ اب یہ جب وہ بندہ سنتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ یہ تو میرے خلاف ہو گئے حضرت موسیٰ۔ یہ واقعات بتانے کا مقصد ہمیں اس سے کچھ سکھانا ہے، ہمیں اس سے کچھ بتانا ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ یہ تبھی ہوگا نا کہ جب ہم اس کو غور سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، واقعات کو، حالات کو آپس میں جوڑیں گے، تو پھر ایک نتیجہ سامنے آئے گا، ہم نے تو ثواب حاصل کرنا ہے۔ جبکہ یہ کھوج کا، یہ تلاش کا سفر ہے۔ اس تلاش کے سفر میں آپ کو انکریج کرنے کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، انسان چونکہ طبعاً لالچی ہے نا، وہ ان چیزوں کی طرف آتا ہے، انعام کی طرف۔ تو شروع میں جیسے بچے کو تھوڑا سا انعام کا کہا جاتا ہے یا کسی چیز کا کہا جاتا ہے، پھر وہ اس طرف مائل ہوتا ہے، پھر جب وہ مائل ہو جاتا ہے پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے یہ چھوٹے موٹے انعام مجھے میرے ٹریک پر لانے کے لیے تھے۔ تو یہ اس انسان کو ترغیب دینے کے لیے کہ دیکھو یہ ایسا خوبصورت عمل ہے، اگر آپ اس کا ایک حرف پڑھو گے، اس ایک حرف کے بدلے میں تمہیں نیکیاں بھی ملیں گی۔ جب کام کرنے کی نیت ہوگی تو اس کام کی بنیاد میں پھر وہ چیز ملے گی نا۔ جب آپ کی نیت ہی وہ کام کرنے کی نہیں ہے، وہ ٹارگٹ حاصل کرنے کی نہیں ہے، پھر اجر کس چیز کا؟ آپ مطلوبہ رزلٹ پر پہنچے ہی نہ، نتیجے پر پہنچے ہی نہ، اس منزل پر پہنچے ہی نہ جس کے لیے آپ کو ترغیب دی گئی تھی۔ تو یہ سمجھنے کی باتیں، حکمت کی باتیں۔